إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة بأربعين: بجمالها وبمالها وبحسبها وبدينها فاظفر بذات الدين. تمام تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو بڑا عنایت کرنے والا، رحم کرنے والا، فضل دینے والا، رزق دینے والا ہے، اور وہ ایسا ہمارا اور آپ کا خالق ہے جو پتھروں میں بسنے والے مخلوق کو رزق دیتا ہے اور سمندر کی گہرائی میں تاریکی میں رہنے والی مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، اور وہ ایسا رازق ہے جو ماں کے پیٹ میں ہم تھے تو ہمارے لیے رزق کا انتظام کرایا، اب جب دنیا میں آئے تو ایسا رزاق ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی نعمتوں میں ہم پھلتے اور پھولتے یہاں تک کہ ہماری وفات ہو جاتی ہے۔
درود و سلام ہو سارے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، حلال اور حرام کی تمیز سکھلایا، اور جس کا جو مقام ہے وہ واضح فرمایا، اور شخص ہو یا فرد ہو یا جماعت، اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کرنا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال کو ہم نے عورتوں پر غالب بنایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جو جس کو جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ رجال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ رجال عربی میں ہماری اگر لوکل زبان میں بولیں گے تو رائلز کو کہتے ہیں، جو سماج کے بڑے ہوتے ہیں، جو سماج کے بڑے ہوتے ہیں ان کو رجال کہا جاتا ہے۔ اب ہمارا خاندان ہوتا ہے، اس میں بھی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو رجال کہا جاتا ہے، اور جو گھر یا کنبہ ہوتا ہے اس میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی رجال کہا جاتا ہے۔ رجال یہ بڑا مقام ہے اللہ کے نظر میں کا۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں سب کے سب رجال میں تھے، یعنی ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ رجال ہوتے ہیں، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور جس انسان کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا اس کو رجال میں شامل نہیں کیا جاتا، اس کے لیے دوسرے الفاظ عربی میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خاندان اور گھر کے لیے ایک ذمہ دار بنایا ہے، اور اس ذمہ داری کا مقام اللہ نے مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا۔ اگر عورتوں کو اس کی ذمہ داری دی جاتی تو ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ گھر کو بھی سنبھالے اور باہر کے حالات کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، باوجود اس کے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری تھوڑی زیادہ دی، اس لیے دی ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اس خرچ میں اگر عورت شامل ہو جاتی ہے وَبِهَا وَنِعْمَةٌ، ورنہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی دے رکھا ہے۔ بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں مرد کے خرچ میں عورت شامل ہوئی ہے، جیسے خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اخراجات کو برداشت کرتی تھی، اور ان کے تعاون سے دعوت کا کام آگے بڑھا۔ ایسے بہت کم خواتین ہوتے ہیں جو مرد کے مشن کو ساتھ دینے کے لیے اپنا پیسہ لٹا دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مکے کا بڑا گنڈا عتبہ بن ربیعہ، اس کو مکے والوں نے طے کیا کہ جاؤ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ ہے اس کو بند کر کے آؤ، بہت پڑ رہا ہے، جاؤ دیکھو ذرا کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑا بزبان تھا عتبہ بن ربیعہ، سردار بھی تھا اور زبان کا بھی بڑا گھٹیا تھا۔ وہ اس کا انتخاب کیا سماج کے ایک بزرگ سے بات کرنے کے لیے۔
سماج کے شریف انسان سے بات کرنے کے لیے شریف انسان کو بھیجا جاتا ہے، گندے انسانوں کو نہیں بھیجا جاتا۔ یہ ان کی مکاری تھی، مکے والوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شریف انسان سے بات کرنے کے لیے ایک بد زبان لیڈر کو بھیجا جاتا کہ جاؤ دیکھ کر اس کا معاملہ حل کر کے۔ وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو شروع کیا اور کہا تمہارا معاملہ بہت بڑھ چکا ہے، تم ہمارے جو خدائیں ہیں اس کے خلاف بہت بول رہے ہو، اگر تمہیں اس کام سے روکنا پڑے تو اس کو آپ کتنا پیسہ دیں گے؟ بولو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس کا اسٹائل تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ بولو، پورے مکے والے پیسے جمع کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ آرام سے زندگی گزاریں۔ پھر دوسرا اس نے کہا کہ اگر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے تو تیرا علاج کروا دے، اگر یہ جو تو محنت کر رہا ہے اس کے پیچھے کسی لڑکی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو جس لڑکی پر تو انگلی اٹھا کر رکھے گا اس کے ساتھ ہم شادی کر دیں گے، سرداری چاہیے وہ بھی دے دیں گے، کیا چاہیے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شریف انسان کے ساتھ یہ باتیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اس موقع پر کچھ آیتیں نازل کی۔ اللہ کے نبی اپنے مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے، جیسے آیت نازل ہوئی وہ پڑھ کر سنانے لگے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جس طریقے سے عاد و ثمود کی قوم کو چیخ کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا گیا، اس کی اطلاع دے دیجئے کہ تمہارے ساتھ بھی چیخ کا عذاب آ جائے گا۔ عتبہ بن ربیعہ گھبرا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پیٹھ پیچھے ہاتھ رکھ لیا، جیسے لوگ جمعہ میں تھک گئے تو ابھی بیٹھتے بھی نہیں، تھک کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ لگا لیتے، ایسا طریقہ صحیح نہیں۔ الرٹ سننا، الرٹ ہونا، ہاتھ پیچھے نہیں رکھنا۔ یہ عتبہ بن ربیعہ کا کام ہے، نصیحت کے وقت پیٹھ پیچھے ہاتھ رکھ دینا، ایسا بول کے سننا۔ یہ شاہی محل تھوڑی ہے، اللہ کا دربار ہے، اللہ کے پاس آپ آئے ہیں، یہ بیان ہم کر رہے ہیں لیکن آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اللہ کے سامنے آپ کیسا بیٹھیں گے، آپ کا احترام کیسا ہوگا، کیا کیسا رہیں گے؟ اللہ کے ساتھ ایسا پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے؟ ایسا تو نہیں بیٹھیں گے۔ آداب میں سے ہے جمعہ کے کہ آپ جو ہے پیچھے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں، اور نہ عیسائیوں کی طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھیں۔ بہت سے لوگ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ جائیں، باقاعدہ منع کیا گیا ہے۔ یہ عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ ہے۔ عیسائی لوگ چرچ میں کیسا عبادت کرتے ہیں؟ اپنے انگلیوں کو انگلیوں کے بیچ میں ڈال کے ایسا بیٹھتے ہیں، یہ طریقے کو بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ عتبہ بن ربیعہ، اس کا ایک طریقہ ایسا بیٹھنے کا تھا۔ ہار گیا تو ایسا بیٹھتا ہے نا، آدمی تھک گیا تو بیٹھتا ہے، تھک گیا تو بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنے منہ میں ہاتھ رکھ لیا، کیا بول رہے ہو، تم اپنی قوم پر عذاب نازل کر دو گے؟ تعجب سے۔ ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ، بس بس۔ بہرحال اٹھ کر چلا گیا، گنڈے کا انتظار کر رہے تھے قوم کے سردار۔ یہ گنڈا سیدھا گھر چلا گیا، ان کے پاس نہیں گیا، تو پیچھے پیچھے بھاگ کے آئے سردار لوگ، کیا یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا؟ کیونکہ جو بھی نبی کے پاس بیٹھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو گھبرا کے آ گئے یہ گنڈے، پورے جمع ہو گئے عتبہ بن ربیعہ کے پاس۔ تم بھی گئے کیا یہ پوچھنے کے لیے؟ تھوڑا اس کو، نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر چلا، جاتے ہوئے اس نے کہا جو باتیں وہ کر رہا ہے نا
اگر وہ بات سچ ہو جائے تو کوئی بچنے والا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا، اس کا کام کرنے دو، یہ بول کر چلا گیا۔ بہرحال یہ کہنے سننے کے لیے ایک واقعہ ہے، لیکن نبی جیسے شریف انسان کے ساتھ اتنی بد زبانی کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر ہوگا؟ سیدھے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، زمین میں ہی لیٹتے تھے، چارپائی میں لیٹ گئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہاری قوم کی نجات کی بات کرتا ہوں، وہ مجھے لالچی سمجھتے ہیں، دنیا دار سمجھتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ گزرا تو خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین اندر گئی، اور جو کچھ ان کے پاس سونا چاندی خزانہ جو کچھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ان کے چہرے کے سامنے لا کر رکھتے۔ اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چھپ گیا، اتنا زیادہ خزانہ تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، اگر تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے پورا خرچ کرو، لیکن تم اپنے مشن میں لگے رہو۔ یہ بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو اللہ کے راستے میں ایسا لٹاتی ہے، ورنہ عورتوں کے مزاج میں بخیلی اللہ تعالیٰ تھوڑا زیادہ ہی رکھا ہے، خرچ بہت کم کرتی ہے، بہت کم عورتیں ہوتی ہیں، اور جب دینے پر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عورتوں کے جاتے، جتنی تقریر یہاں کے زمانے میں مائک کا سسٹم تو تھا نہیں، وہاں بھی جا کر تقریر دہراتے، جتنی باتیں یہاں ہوئی پھر وہاں بھی جا کر دہراتے، اور وہاں عورتوں پر خرچ کرنے کے لیے نصیحت کرتے، تو جس کے پاس جو ہے نکال کر ڈال دیتے۔ یہ سب ہے حدیث میں، ایسی عورتیں آج کہاں ہیں؟ نصیحت سنے اور ڈال دیں، بہت مشکل ہے۔ پھر بھی بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دل دیا ہے۔ یہ جو خرچ عورتیں کرتی تھیں وہ دین کے لیے کرتی تھیں، شوہر کے لیے نہیں۔ آج کل کیا ہو گیا ہے معاملہ، باپ لڑکیوں کو بھیج رہا ہے پڑھنے کے لیے، کیوں پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے؟ پڑھے گی، بڑی ہوگی، کمائے گی تو گھر چلائے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھا کیوں رہے ہیں؟ گھر چلانے کے لیے۔ تو کیوں آپ لنگڑے لنگڑی کو شادی کر کے دینے والے ہو کہ تم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو؟ تمہاری نیت بھی ویسی ہے کہ بچی نوشہ اس کا کمائے گا کہ نہیں کمائے گا کیا معلوم، گھر جا کے سنبھال لے گی۔ تمہاری نیت کے مطابق پھر رشتے بھی آنے لگے ہیں، آج کل رشتے بھی ایسے ہی آنے لگے ہیں۔ لڑکا بھی پوچھتا ہے، لڑکا نہیں تو ماں باپ بھی تو پوچھتے ہیں۔ لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو پیسے کما کر دینے کا مشن رہے، نیت جیسی ہے ویسی برکت۔ ماں باپ کی نیت تھی کما کر دینے والی بھی بچی بنے، اور رشتے بھی ویسے ہی آ رہے ہیں۔ ایسا کلچر ہمارا چل رہا ہے کہ لڑکے آج کل رشتے ایسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ لڑکی کمانے والی مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے یا تندرست ہے، تو اس کو لگتا ہے شادی کے بعد مجھے لقوہ مار دے، میرا گھر سنبھالنے کے لیے کون چاہیے؟ ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرا گھر چلائے، لقوہ مار دے گا، ایسا شاید وہ سوچ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مقام دیا، اللہ نے جو تمہیں خرچ کرنے کی ذمہ داری دی، وہ خرچ کرنے کی ذمہ داری، وہ فضل، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ عزت، وہ شرافت، اس میں شیئرنگ چاہتا ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ میری شرافت میں وہ بھی شریف رہے، میرے مرتبے میں وہ بھی برابر رہے، اس میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑا میں ہی رہوں گا، خرچ کرنے میں تم بھی شریک رہے، شریف میں ہی رہوں گا، خرچ کرنے میں تم ہی رہو گے، فضل اللہ کا میں ہی لوں گا، میں بڑا ہوں، میرا ہی چلنا ہے، خرچ تم بھی کرو گے۔
گاڑی چلے گی. ایک نئے دلہا مولوی صاحب ہمارے ایک دوست، وہ جمعہ 8 دن نہیں، پریشان ہو کر آئے. بولے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر آئیں گے میں تمہاری ساتھ زندگی کروں گی. ماں باپ کو چھوڑ کر آئیں گے تو میں تمہارے ساتھ زندگی کروں گی، نہیں تو میں اپنے گھر چلے جاؤں. مجھ سے جمعہ 8 دن نہیں. ان کو میں پوچھا تمہاری بیوی کرتی کیا ہے صبح سے شام؟ وہ گھر دیکھتی ہے، ماں باپ کی خدمت میں، اور بھی تو کچھ کرتی ہوگی. نہیں کچھ زیادہ نہیں، گھر سنبھالتی. میں بولا سیدھا بولو، تمہاری بیوی کماتی بھی ہے، تو وہ منہ دیکھنے لگے اور ہاں اس کو میں نے بھیجا ہے مدرسے میں پڑھانے کی، وہ بھی عالمہ ہے، پڑھائے گی، تھوڑا خرچہ نکل جائے گا. اب وہ کمانے لگی تو زور آئے گا نا. سب خدیجۃ الکبریٰ تھوڑی ہوں گے، سب صحابیات تھوڑی ہوں گے. کمانے لگی، جمعہ 8 دن نہیں، مولوی کو تنگ کر دی کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آؤ. کیوں؟ میں کیوں خرچ کر کے تمہارے ماں باپ پر خرچ کروں؟ کماؤں میں، تمہارے گھر کو میں کیوں دیکھوں؟ میں کماؤں گی، میں رکھ لوں گی، تمہارا ذمہ تمہارے ذمہ ہے. تو یہ مسائل اس کے پیچھے پیدا ہو رہے ہیں، جو ہمارے مرد لوگ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ آگے جا کر میری لائف اسٹائل اسٹینڈرڈ ہو. وہ اسٹینڈرڈ لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے بیوی بھی کمانے والی آ جائے. یہ لائف اسٹائل کو اسٹینڈرڈ بنانے کے چکر میں پرنٹنگ پریس کو آپ لا رہے ہیں اپنے گھر میں، تو اپنی بھی لاٹھی چلائے گی. ایسا نہیں ہوگا، اس کی لاٹھی بھی چلے گی نا. پوری زندگی تمہیں کمپرومائز کے ساتھ چلنا پڑے گا، یاد رکھیے، پوری زندگی تمہیں کمپرومائز کے ساتھ چلنا پڑے گا. کہیں میری بیوی ناراض ہو کے میکہ نہ چلے جائے، کیونکہ کمانے والی ہو گئی ہے نا. اس کا زور کہاں چلنے والا ہے؟ عورتوں کا معاملہ تو اتنا نازک ہے، آج کل خلا طلاق کے مسائل بہت بڑھ گئے. کیوں؟ تھوڑی سی شہ ملتی ہے، تھوڑی سی طاقت پیچھے سے ملتی ہے. ماں بولتی ہے تیرا شوہر نہیں کماتا ہے تو وہاں کیا کرے گی؟ ہم دیکھ لیتے ہیں. پالنے کے لیے پیچھے سے تھوڑا سا سپورٹ کیا مل گیا، طلاق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. بھائی کہتا ہے تو کب تک ظلم سہے گی، میں تیرے ساتھ ہوں، آجا. صرف آجا بولنے کے ساتھ وہ جانے کے لیے تیار ہے. جب لڑکی کمانے والی ہو جائے گی، بغیر آپ کے بولے کے چلے جائے گی. پوری زندگی تمہیں کمپرومائز کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ جو کمانے والوں کا جو معاملہ ہے، یہ جاہلی زمانے میں بھی تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلی زمانے میں شادیاں 4 طریقے سے ہوتی تھی. تنکح المرأة بأربعین، جاہلی زمانے میں لڑکیوں سے جو شادیاں ہوتی تھی وہ 4 بنیاد پر ہوتی تھی. تنکح المرأة بأربعین، عورتوں کی شادیاں ہوتی تھی اسلام سے پہلے 4 طریقے سے. بجمالہا، ہیروئن ڈھونڈتے تھے، خوبصورت چاہیے. خوبصورت کتنی خوبصورت؟ جتنا میڈیا میں دکھاتا اتنا. فوٹو میں صحیح نہیں تو رشتہ نہیں کرتا لڑکا. پرانے زمانے کے لوگ ماں باپ بول دیے تو شادی کر لیتا تھا بچہ. ماں باپ اگر بول دے میں نے اس کے رکھ رکھاؤ کو دیکھا ہے، خاندان کی اچھی بچی ہے، رنگ روپ کے پیچھے نہیں جانا، شادی کر لے، تو بڑے لوگ شادی کر لیتے تھے. آج نہیں چلتا ہے، فوٹو پوچھتا ہے. اب وہ فوٹو بھی اس کو چاہیے ہیروئن کی. ایک کالی پیلی رہے گی تو کرے گی کیا؟ فلیشنگ کر کے اچھی فوٹو بنا کے دے کے بیچتی ہے. فوٹو میں ہیروئن دکھتی ہے تو شادی کرتا ہے. یہ جاہلی طریقہ تھا، اسلام سے پہلے یہ طریقہ تھا. خوبصورتی کو دیکھ کر جو شادی کیا جاتا تھا، یہ اسلام سے پہلے کافرانہ زندگی کا ایک ماڈل تھا. وہ ماڈل دیکھتے دیکھتے آج مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. پھر دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بجمالہا وبمالہا، پیسے دیکھتے تھے. پیسے والی ہے تو شادی کرتے تھے،
اس زمانے میں زمیندار کھیت تجارت والے پیسے والے کو ڈھونڈتے تھے. آج کھیت وغیرہ تو ڈھونڈتے نہیں ہیں، کمپنی میں کام کر رہی ہے کیا ڈھونڈتے ہیں، ڈاکٹر ہو گئی ہے کیا دیکھتے ہیں، پیسے کما کر دینے والی مشین ہے تو شادی کرتے ہیں. ان کا المرأۃ باربع، یہ جاہلی طریقہ تھا جو مسلمانوں کے اندر آنے لگا ہے. خوبصورتی دیکھنا، پیسے دیکھنا، خاندان دیکھنا، شریف ہے یا نہیں ہے. ارے سید ہے تو سید سے ہی شادی کرے گا، باہر نہیں کرے گا. میرے پاس ایک متولی صاحب جماعت کے ذمہ دار وجے واڑہ کے آئے، بولے ایک جگہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو گیا، 8 دن باقی ہے. لڑکے والے واپس آئے، لڑکے نے اپنے دادی کو بھیجا اور دادی آ کر کہنے لگی کہ دیکھو یہ رشتہ کینسل کر دو. پریشان، 8 دن شادی کے یہ رشتہ کینسل کر دو. کیوں صاحب کیا غلطی ہو گئی؟ نہیں آپ سید لوگ ہیں، آپ سید لوگ ہیں، سید کی بچی اگر ہمارے گھر میں آئے اور جھاڑو لگائے، پہلے ہی ہمارے گھر میں برکت کم ہے، سید کی بچی اگر جھاڑو لگائے تو حیثوں میں سے برکت بھی چلے جائے گی. حضرت اللہ کے لیے رشتہ معاف کرو. استغفر اللہ. نسب خاندان کو دیکھ کر رشتے کرنے کا نقصان. 8 دن پہلے رشتے کینسل ہو رہے ہیں. اللہ رحم کرے، کس راستے پر یہ امت جا رہی ہے. چھوٹا جو طریقہ تھا دین دیکھا جاتا تھا. یہ کس مورتی کی پوجا کرتی ہے، وہ لات کی کرتی ہے کہ منات کی کرتی ہے کہ عزا کی کرتی ہے کہ ابراہیم کی کرتی ہے کہ اسماعیل کی کرتی ہے، یہ بھی اسی کو کرتا ہے تو ہی شادی ہوگی. جیسے برا نہیں ماننا، ہمارے اہل حدیثوں میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں. تازہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ کے یہاں یہ سب مسئلے نہیں ہیں، ہمارے شہر میں چل رہا ہے. شادی کرنے سے پہلے لڑکے والے پوچھتے ہیں کون سے چاند والے ہیں، کون سے چاند والے ہیں، انڈیا کے چاند والے ہیں یا دنیا کے چاند ماننے والے ہیں. چاند کی بنیاد پر شادیاں ہو رہی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب بنیادیں ہیں شادیوں کی، رسم رواج اور طور طریقے کو بنیاد بنا کر شادی کریں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاہلی طریقہ ہے خوبصورتی دیکھ کر شادی کرنا، پیسے دیکھ کر شادی کرنا، خاندان دیکھ کر شادی کرنا، رسم و رواج کی بنیاد پر شادی کرنا، یہ جاہلی طریقہ ہے. اس کے بعد گائیڈ لائن دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار کو تلاش کرو، سکون سے رہو گے. دیندار کو تلاش کرو، سکون سے رہو گے. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خزانہ اگر دنیا میں کسی کو مل رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ نیک خاتون. نیک خاتون کو تلاش کرو. پیسے پرنٹ میڈیا کو لائیں گے، فساد ہوگا، تمہارے بچوں کو وہ دیکھے گی نہیں. گھنٹی بجے گی تم کمانے جاؤ گے، گھنٹی بجے گی وہ کمانے جائے گی. بچہ گانجا پیے گا، آوارہ گردی کرے گا، آوارہ بچوں کے ساتھ زندگی کرے گا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اس لیے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے خاندان کو باعزت بنایا جائے، شریف خاندان بنایا جائے، دیندار خاندان بنایا جائے. تو اس کے لیے دیندار خاتون کو تلاش کرو، پیسے کے پیچھے مت بھاگو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال دینے کی توفیق نصیب فرمائے، دین میں استقامت نصیب فرمائے. اولو العزم انبیاء صلحاء شہید جو شہید ہوئے اور جو صدیقین تھے، صحابہ تھے، ان کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما. بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ، اس کے بدلے میں بڑے بڑے نیکیوں کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دل کو سادہ بنا اور زبان کو سچا بنا. اے اللہ بہت سارا خیر دنیا میں پایا جاتا ہے، اس میں سے کچھ نصیب فرما. اے اللہ بہت سارے شر فساد دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس قسم کے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو تو جانتا ہے. بے شک تو تنہائی کے گناہوں کو جانتا ہے، ہمارے محفلوں کے گناہوں کو جانتا ہے. ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں ہیں.
لیکن اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بڑا معاف کرنے والا تو رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔